يخوف عباده بهما او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، کسی بھی آدمی کے مرنے یا کسی کی زندگی کی وجہ سے یہ گرہن نہیں ہوتے، بلکہ ان کے گرہن کے ساتھ اللہ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں، اور دوسری روایت میں وضاحت ہے اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی سورج یا چاند گرہن ہو جائے تو تم نماز پڑھو، یعنی نفل، تم دعا مانگو، تم ذکر کرو، تم صدقہ کرو۔ یہ ساری ہدایات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی بار سورج گرہن ہوا۔ آخری بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے صاحبزادے جناب ابراہیم کی وفات والے دن سورج گرہن ہوا۔ اپنے اس بیٹے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر یہ زندہ رہتا تو اللہ اس کو نبی بنا دیتے، لیکن چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے لہٰذا اللہ نے اس کو زندہ نہ رکھا۔ جب وہ فوت ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگوں نے تذکرہ کیا کہ ابراہیم کی وفات کی وجہ سے سورج گرہن ہو گیا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اور یہ ساری باتیں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آج بھی سورج گرہن ہوا۔ اب دو طرز عمل ہے، ایک تو مسلمانوں کا طرز عمل، ایک کافروں کا طرز عمل۔ عمل والوں کا طرز عمل، بے عملوں کا طرز عمل۔ کافروں کا طرز عمل تو یہ ہے کہ وہ بڑی بڑی دوربینیں نصب کرتے ہیں، خصوصاً ان علاقوں کا دورہ کرتے ہیں جہاں مکمل اندھیرا چھا جاتا ہے، جیسے ہمارے گوادر میں ہوا، کراچی کے بھی کچھ علاقوں میں۔ گوادر میں 91% سورج غائب تھا۔ تو کافر اس سلسلے میں تحقیقات کرتے ہیں کیونکہ ستارے نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے وہ ان حدیثوں میں بتایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے سے یا کسی کی زندگی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے ذریعے اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ وہ قدرت کی نشانیاں کیا ہیں؟ سورج اور چاند، کل فی فلک یسبحون، ان کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہا۔ جب اللہ چاہتے ہیں تو چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے، یہ اس کا سائنسی توجیہ بیان کی گئی ہے۔ تو چاند کا سایہ وہ سورج کی طرف ہو جاتا ہے، سورج کی روشنی براہ راست زمین پہ نہیں آ سکتی، یہ ہے سورج گرہن۔ اور کبھی چاند آ جاتا ہے، زمین آ جاتی ہے سورج اور چاند کے درمیان میں، تو زمین کے اوپر چاند کی روشنی نہیں پہنچ پاتی، یہ چاند گرہن ہے۔ لیکن حدیث میں کیا بتایا گیا؟ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ان کو ایک دوسرے کے سامنے لانے والی دنیا میں تو کوئی طاقت نہیں، یا اگر سامنے آنے لگے ہیں کوئی ہٹا کے دکھائے ان کو کہ یہ ایک دوسرے کے سامنے نہ آ سکے۔ تو اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں، اللہ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں، اللہ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو آزماتے ہیں کہ کون میری طرف متوجہ ہوتا ہے، کون انہی بھول بھلائیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ بہت سارے مسلمانوں کا طرز عمل بھی یہ ہے، 2 دن پہلے سے وہ ایکس رے فلمیں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم نے سورج کو دیکھنا ہے، اور سورج کو دیکھتے ہیں، کچھ اس کو تفریح کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی سورج گرہن ہو تو تم نماز پڑھو، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اس وقت سب کو۔
جس کو صلاۃ کسوف کہا جاتا ہے، سورج گرہن کی نماز، اور اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ کئی گھنٹے لگے، کئی گھنٹے، اور پھر اس کے بعد جب تک سورج ٹھیک نہیں ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دعا مانگتے رہے۔ تو تعلیمات بھی یہی ہیں کہ لمبی نماز پڑھو، یہ باجماعت ہوتی ہے نماز۔ اگر کسی کو موقع نہیں ملا، کہیں باجماعت نہیں ہوئی، تو تنہا بھی پڑھی جا سکتی ہے، نفل پڑھیں، لمبی لمبی صورتیں پڑھیں، لمبی یاد نہیں ہے تو ایک ہی صورت کو بار بار پڑھتے رہیں، لمبا رکوع کریں، اس میں دعائیں مانگیں۔ رکوع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں سکھائیں، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی، رکوع کی دعا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رکوع میں۔ پھر اس کے بعد لمبی دعا مانگتے، لمبی دعا مانگتے، بہت لمبی، یہاں تک کہ سورج وہ ٹھیک نہ ہو جاتا، اس وقت تک دعا مانگتے، اور یہ فرماتے کہ تم لوگ صدقہ بھی کرو، صدقہ کرو، یہ کیا پتہ اللہ کے غصے کی علامت ہے، کیا پتہ اللہ کی ناراضگی کی علامت، کہ اللہ اس سے اپنے بندوں کو ڈرا رہے ہیں۔ تو اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ ہمارا طرز عمل کیا ہو؟ نماز نفل لمبی رکھتے ہیں، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، 2 ہی رکھتے ہوتی، 2 رکھتے، اور جیسے عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھتے ہیں یوں کھلے میدان میں پڑھنی چاہیے، لیکن اتنی گرمی میں ہمارے ہاں تو پنکھوں کے نیچے اگر تھوڑی سی لمبی ہو جائے نا، آج تے مولوی صاحب نے پورے 10 منٹ لا دیتے، ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں شوق نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلم علمان، علم 2 طرح کے، العلم فی القلب وہو علم نافع، ایک علم وہ ہے جو دل میں ہوتا ہے، یہ علم نافع ہے، یہ عمل پہ ابھارتا ہے، یہ گناہوں سے بچاتا ہے، یہ نیکیاں کرواتا ہے، یہ اللہ کے حکم پورے کرواتا ہے۔ والعلم علی اللسان، اور ایک علم صرف زبان پہ ہوتا ہے، یہ علم کیا کرتا ہے؟ فذالک حجت اللہ، یہ اللہ کی حجت ہے بندے کے خلاف۔ قیامت والے دن اللہ کہے گا تمہیں پتہ تھا نا، پتہ تو اس کو ہوگا، اور اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں۔ یہ جو رمضان ٹرانسمیشن ہوتی ہے نا، کون لوگ رمضان ٹرانسمیشن کرتے ہیں؟ جن کو عام زندگی میں عام دنوں میں کنجر کنجریاں کہتے ہیں، وہ بھی ٹرانسمیشن کرتے ہیں نا رمضان ٹرانسمیشن۔ اداکار، فنکار، رمضان میں ان کے سروں پہ بھی دوپٹے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ رمضان میں نہیں ہوتے، وہ رمضان سے پہلے کی ریکارڈنگ ہوتی۔ پتہ تو ہے کہ سارا کچھ کرنا ہے، لیکن صرف زبان پہ ہوتا ہے وہ علم۔ صرف ان کی بات نہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں، کبھی کسی سے دین کی بات کرو نا، او جی سانو پتہ ہے، تواڈے کولوں زیادہ پتہ ہے۔ اس علم کا کیا فائدہ جو صرف زبان پہ ہو؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ علم انسان کے خلاف حجت ہوگا، اللہ کی دلیل ہوگا، اللہ کہے گا تمہیں پتہ تو تھا۔ لہٰذا اگر کسی کو موقع نہیں مل سکا نفل پڑھنے کا، ذکر و اذکار کا، صدقے کا، تو توبہ کرے اور آئندہ خیال رکھے کہ آئندہ جب بھی ایسا موقع آئے تو وہ نفل پڑھے، وہ ذکر کرے، وہ دعا کرے، لمبی دعا کرے۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی صلاۃ الکسوف ہی پڑھا رہے تھے، 5 ہجری میں 2 مرتبہ ہوا، 6 ہجری میں 2 مرتبہ ہوا، 7 ہجری میں ہوا، 9 ہجری میں ہوا، 10 ہجری میں ہوا، سورج گرہن ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک تھوڑا سا آگے چلے گئے، نماز پڑھاتے پڑھاتے یوں ہاتھ آگے بڑھائے، پھر پیچھے کر لیں، پھر یکدم پیچھے ہٹ گئے۔ صحابہ حیران ہوئے، پوچھا عجیب معاملہ، ہم نے دیکھا جو اگلی صفوں میں تھے کہ آپ نماز پڑھاتے پڑھاتے آگے چلے گئے، پھر آپ پیچھے آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میرے سامنے جنت کی تھی، جنت کے باغات، جنت کے انگور بھی سامنے آئے، تو اتنا قریب آئے کہ میں آگے بڑھا کے ایک خوشہ توڑ لوں، ایک گچھا انگوروں کا توڑ لوں تمہارے لیے، تو اچانک وہ منظر غائب ہو گیا۔
تو ہاتھ میں نے پیچھے کر لی. پھر اچانک اللہ رب العزت نے جہنم دکھائی، اس کی آگ دیکھ کے میں پیچھے ہٹ گیا. تو جس شخصیت نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ سارا معاملہ، اس نے ہمیں یہ ساری باتیں بتائی ہیں. اب یہ باتیں ایک بندے کو پتہ ہے لیکن عمل نہیں ہے، تو کیا مطلب ہوا؟ علم علی اللسان، صرف زبان پہ علم. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ ہمارا طرز عمل ہونا چاہیے. کچھ باتیں بڑی عجیب و غریب سی مشہور ہو گئی ہیں آج. کچھ لوگ تعویذ دے رہے ہیں، سورج گرہن کا تعویذ. کوئی تعویذ نہیں ہوتا سورج گرہن کا، حدیثوں میں کوئی نہیں تذکرہ. یہ ٹوٹکے ہیں اپنے. کچھ وہ ایک شیخ الوظائف صاحب ہیں، وہ انہوں نے کوئی سورہ رحمان کا وظیفہ دیا ہے، سورج گرہن کا خاص وظیفہ. سورج گرہن کا وظیفہ اللہ کے نبی نے کیا بتایا؟ نفل پڑھو. اللہ کے نبی نے کیا بتایا؟ ذکر کرو. اللہ کے نبی نے کیا بتایا؟ دعا مانگو. اللہ کے نبی نے کیا بتایا؟ اللہ سے ڈرو. اللہ کے نبی نے کیا بتایا؟ صدقہ کرو. یہ وہ وظیفے ہیں جو حدیث میں بتائے گئے. جبکہ آپ شیئر ہونے والی پوسٹیں دیکھ لیں واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ یا فیس بک پہ، کہیں کوئی تعویذ بتا رہا ہے، کوئی وظیفہ بتا رہا ہے. ان چیزوں کا کوئی تذکرہ نہیں، حالانکہ یہ اللہ کے نبی نے بتایا، اللہ کے نبی کا عمل. اور پھر ان اعمال کے بارے نہیں کوئی پوچھتا. مولوی صاحب یہ وظیفہ میں کر لوں؟ اگر بتائے نا کہ حدیث میں، کرنے میں تو حرج نہیں ہے نا. جو حدیث کا کام ہے وہ نہیں پوچھیں گے، وہ نہیں کریں گے، ان کے بارے میں کہیں گے. اگر بتائے نا کہ حدیث میں نہیں ہے تو کر لیں، کوئی حرج تو نہیں ہے. تو بھائی وہ حدیث والے عمل کیوں نہ کریں جو حدیث میں بتائے گئے، ان کے بارے نہیں پوچھتے. تو کسی قسم کا کوئی سورہ رحمان کا وظیفہ، کوئی تعویذ، کوئی استخارہ، یا کوئی حاملہ عورت کو یوں ہو جائے گا، حاملہ عورت اندر بیٹھے، چھری ہاتھ میں نہ پکڑے، یہ سب توہمات ہیں. اسلام کی یہ تعلیمات نہیں. کسی حاملہ عورت کے حمل پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، کسی کے. کوئی کام کاج سے منع نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ عورت گھر میں بیٹھے، کوئی یہ نہیں ہے کہ مرد گھر میں بیٹھ جائیں، بلکہ باہر نکلیں، باہر نکل کے نماز پڑھیں، میدان میں، کھلے میدان میں نکل کے، اور پھر لمبی دعا مانگے، لمبی دعا مانگے، اللہ سے اس کے عذاب سے پناہ مانگے. اس دعا میں یہ کہا گیا اللہ سے ڈرے، خوف کرے. تو یہ ہماری تعلیمات ہیں سورج گرہن کے حوالے سے. باقی جتنی بھی باتیں ہیں وہ توہمات ہیں، یا بنی اسرائیلی روایات ہیں، گھڑی ہوئی روایات ہیں، ان کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے، یا وہ صرف ٹوٹکے ہیں. اور ٹوٹکے ان کا حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہوا کرتا. ٹوٹکے کوئی کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر اس کو دین سمجھے گا، اس کو عبادت سمجھے گا، یہ غلط ہوگا، یہ غلط ہوگا. اس لیے دوبارہ پھر وضاحت کر دوں، سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، چونکہ چاند گرہن رات میں ہوتا ہے، لوگوں کو جمع کرنے میں دقت پیش آتی ہے، اس لیے اس وقت اگر نماز نہ بھی پڑھے ذکر و اذکار کریں. لیکن سورج گرہن اگر لوگ تیار ہوں، آمادہ ہوں، اصل طریقہ تو میدان میں نکل کے، لیکن اگر مسجد میں بھی پڑھنا چاہیں نفلوں کی جماعت ہو سکتی ہے، اور لمبی نماز ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے، لمبی دعا ہوتی ہے، اور پھر اللہ سے خشوع خضوع کے ساتھ رو رو کے دعائیں مانگنا ہوتی ہے. کسی کی زندگی اور موت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اللہ صرف اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں. اللہ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو اپنی قدرت دکھاتے ہیں، اللہ اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں. تو یہ اس کا خلاصہ ہے کہ یہ ہے کیا؟ سائنس جو مرضی کہے، سائنس جو مرضی کہے، اللہ کے نبی نے کیا بتایا؟ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اللہ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں، اللہ اپنی طاقتیں دکھاتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کی آزمائش کرتے ہیں. کسی کی زندگی اور موت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ نفل، دعا، ذکر، خشوع خضوع، خوف اور صدقہ و خیرات، یہ کرنا چاہیے. باقی حاملہ عورت وہ نہ اٹھے، کوئی باہر نہ نکلے. ہاں ایسے وقت میں سورج کو مت دیکھیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں عبرت کی جگہوں سے گزرے، عاد و سمود کے مسکن سے گزرے، تو آپ نے کپڑا سر پہ ڈال لیا، سواری کو تیز کر دیا، روتے ہوئے گزرے وہاں سے. جبکہ ہمارے لیے